للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ میں آج ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگا ہوں جو کہ شاید ہمیں سے اکثریت اس کو بالکل انڈرسٹینڈ اور فیدم نہیں کرتی، اور نہ ہی شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے سب کانٹیننٹ میں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں، اور ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ اوکے، سو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھتے ہیں، مائنڈ سیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس پہ کسی شخص کے خلاف، چاہے آپ کا وہ باس ہے، چاہے وہ آپ کی خاندان میں کوئی آپ کی پھوپھی ہیں یا پھوپھا ہیں، اس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے تو پیپل ٹیک اٹ ویری لائٹلی۔ کوئی اس میں ہائے آئی بروز ریز نہیں ہوتے، اور اس کو ایزیلی ڈیل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ غیبت الکبائر میں سے ہے۔ اگر اسی طرح سے کوئی شخص روم میں انٹر ہو اور دیکھے نعوذ باللہ اس سے کوئی جاننے والا، اس کا ہسبینڈ یا اس سے خاندان والا، وہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ایڈلٹری فورنیکیشن کا شکار ہے، تو کیسے ایک طوفان مچ جائے گا؟ تو غیبت پہ کیوں نہیں مچا؟ اسی طرح سے چوری کوئی اگر کرتے ہوئے پکڑا جائے، کوئی سونا اٹھاتے ہوئے پکڑا جائے، تو ہم we scream and shout and we blame that person of guilt کہ تم چور ہو، تم لائل نہیں ہو۔ بٹ جو شخص غیبت کر رہا تھا اس کو تو ہم نے اس طرح سے بلیم نہیں کیا، حالانکہ سبحان اللہ جس نے چوری کی اس نے کسی کو میٹیریلی نقصان پہنچایا، لیکن جس نے غیبت کی اس نے اس کے آنر کو نقصان اور تکلیف پہنچائی، جو کہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ We don't see sins according to how Allah subhanahu wa ta'ala sees them, right؟ تو ہم گناہ کو نا اپنے کلچر اور اپنے علاقے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ We know as Muslims there are major sins and minor sins, right؟ I'll not explain about major sins: شرک، وچ کرافٹ، جادو، کلنگ، ربا، اور کنزمپشن آف آرفنز ویلتھ، یعنی جو غریب کا مال کھانا، بھاگنا میدان جنگ سے، کسی خاتون پہ تہمت لگانا، تو میجر سنس ہے، اور ہمیں اکثریت کو پتہ ہے میجر سنس کیا ہیں۔ بٹ آج میں بات کروں گا کچھ مائنر سنس کے حوالے سے۔ مائنر سنس کے نا کچھ فیچرز ہوتے ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ فوکس کرے گا کہ کون سے فیچرز اینڈ فیکٹرز ہمارے مائنر سینس کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں اور وہ میجر سینس بن جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں فیچرز آف مائنر سینس کی۔ پہلا تو فیچر مائنر سینس کا یہ ہوتا ہے کہ مائنر سینس وہ ہوتے ہیں جو کہ میجر سینس، اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو وہ مائنر سینس معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دس از ون آف دا فیچرز آف مائنر سینس۔ ان تجتنبون کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا رحمان ذات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم میجر سنس کو اگنور کرو گے ایکٹیولی تو ہم تمہارے مائنر سنس کو معاف کر دیں گے پیسیولی، یعنی تمہیں اس پہ توبہ استغفار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک شخص جو چوری سے، زنا سے، ربا سے بچ رہا ہے ایکٹیولی، اللہ تعالیٰ اس کے مائنر سنس کو معاف کر دیں گے۔ دس از ون آف دا فیچرز آف مائنر سنس، اینڈ دس از ہاؤ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ از۔ سیکنڈ فیچر آف مائنر سینس از کہ اگر کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کے نیکیاں کرنے سے توبہ استغفار کیے بغیر، ان مائنر سینس پہ ریمورس اور گلٹ فیل کیے بغیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن۔ نمازیں 5 نمازیں، اور جمعے سے جمعہ، اور رمضان سے رمضان، یہ سارے جو ہیں یہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ یعنی فجر جس نے پڑھی اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے ظہر تک کے جو مائنر سنز ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک۔ اذا اجتنب الکبائر، لیکن اس مطلب کہ اگر انسان کبائر سے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔
وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. تو دس از بیسکلی پرٹیکولرلی اباؤٹ مائنر سنس. اس کا ایک اور فیچر بھی ہے مائنر سنس کا، جو تھرڈ فیچر ہے اینڈ وچ از ویری ڈیٹریمنٹل اور تباہ کرنے والا ہے، اور آج کے جو ہمارا مین لیکچر ہے اس کو یہ ٹاپک کور کرے گا. وہ یہ ہے کہ مائنر سنس کین بیکم میجر if certain factors are attached to it. if certain actions are done تو ایک مائنر نہیں رہتا ہمارے اسلام میں اور شریعت میں، وہ ایک میجر بن جاتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اسے میجر گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کے بعد اس کے اندر، اس کے دل میں ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک شائنس کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ریگریٹ ہوتا ہے اور پین ہوتا ہے. تو وہ اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو فیلنگز ہیں دل کی، وہ اس گناہ کو میجر سے مائنر بنا دیتی ہیں، بیکاز آف ہز فیئر اینڈ شائنس اینڈ پین اینڈ سورو. یار اب مجھ سے کیا ہو گیا؟ اور امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مائنر گناہ کرتا ہے ود اوڈیسٹی اینڈ بولڈنس اینڈ لیک آف فیئرلیسنس کی وجہ سے، لیک آف شائنس، لیک آف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ود بولڈنس اینڈ کیئرلیسنس، تو اس کا جو مائنر گناہ ہے وہ میجر بن جاتا ہے. اور یہی ایک مین ڈفرینس ہے پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ لوگوں کے بیچ میں. جو نان پریکٹسنگ اور پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ فرق مینلی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے. نہ نہ نہ، کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، ایوری بڈی سنز. بٹ واٹ از دا مین ڈفرینس، اور ون آف دا مین ڈفرینسز بٹوین پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ مسلم، اور رائچس اور ان رائچس، اور پائس اور امپائس، از دا فیلنگز ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. ڈیورنگ سن جو پریکٹسنگ لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کام جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، ان کے اندر ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے، بیکاز دے نو دیر آر ریپرکشنز ٹو دس. میری زندگی ٹائٹ ہو جائے گی، میں رک جاؤں گا، میں نے کس کے خلاف نافرمانی کر لی، وہ رب جو مجھے اتنا دے رہا ہے، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، تو نے مجھے اتنا نعمتیں دی، میں اقرار کرتا ہوں، اور میں نے تجھے کیا دیا؟ گناہ ہی گناہ. تو اس میں ایک شائنس ہوتی ہے. پر جو نان پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس کیا، ہر کوئی تو کر رہا ہے، کیا سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. سو اٹس اے ہارٹ بیسڈ میٹر. اصل چیز یہ ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے. ناؤ میں آپ سے ان تین فیچرز کو جو مائنر سنس کے بیان کرنے کے بعد میں 5 ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن. if one of these 5 amplifiers is present with a minor sin، وہ مائنر نہیں رہتا اور میجر بن جاتا ہے. یا رب سلمنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. پہلی چیز، الاستحقار، بلٹلنگ آف دا سن، اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا. ایسے بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing. It's just a minor sin. آپ نے تو کہا ہے تو ابھی minor sin ہے. It will not take me to جہنم. اب اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ اکبر. You know the person who utters these words، جو یہ بات کہتا ہے، واللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے اس کے رب کو پہچاننے کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا، اور اس نے رب کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا، نہ شکر کیا جس طرح سے اس کو شکر کرنے کا حق تھا. سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے، لا تنظر الی صغر الخطیہ، مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے. ولیکن انظر الی عظمت من عصی، تم اس کو دیکھو کہ تم نے کس ذات کی بات نہیں مانی، کس ذات کی نافرمانی کی ہے. مت دیکھو گناہ کتنا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، کیا سائز تھا، کس ذات کا انکار کیا تم نے، کس کی بات کا انکار کیا تم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال، ڈرنا اس بات سے کہ تم مائنر سینس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو. فإن اللہ من اللہ طالبہ، یا اللہ
جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص پکڑ ہوتی ہے ان کی. جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ تو نے میرے حکم کو حقیر جانا. ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سب کام کر، بٹ چھوٹا سا کام بے شک بولے، بٹ تو نے اس ریڈ لائٹ ایریا میں نہیں جانا میری جان، تو نے اس دوست سے نہیں ملنا، بس میرے باپ ہونے کی خاطر میں تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور باپ جب بھی دیکھتا ہے کہ اسی گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور بیٹا وہاں ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا اس دوست سے ملنے جاتا ہے، تو آل تو چھوٹی سی بات ہے بٹ کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو. یہ مت دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے، سبحان اللہ، ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر اب گرنے لگا ہے، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ جب اس پہ پہاڑ اچانک سے گر جائے. یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس پہ وہ اچانک سے گر جائے گا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَيَفْعَلْ هَكَذَا. اور ایک جو فاجر ہے، ایک جو نان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو گناہ گار ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اینڈ ہی ڈیڈ لائک دس، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو کیسا امیجن کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کو کیسا دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ، یعنی تابعین کو کہہ رہے ہیں، ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں پوئٹری کی طرح بیوٹیفائڈ ہیں، لیکن ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹریمنٹل موبقات سمجھتے تھے، ڈیٹریمنٹل میٹر سمجھتے تھے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے. اور یہ انس بن مالک تابعین کو کہہ رہے ہیں. جسٹ امیجن انس بن مالک آج آ جائیں اور ہماری کیجولنس اور لیزینس دیکھیں اپنے اعمال کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا دیکھیں ہم پہ؟ اور پھر ہم انس بن مالک کو کیا کہیں گے؟ انس بن مالک از ججمنٹل، لیو اینڈ لیٹ لیو، اپنا دین چھوڑے نہیں، کسی کا چھوڑے نہیں، اب تو بہت ججمنٹل ہیں. لا الہ الا اللہ. حدیث میں تو آتا ہے ان العبد یتکلم بکلمۃ، ایک انسان ایک لفظ، بکلمۃ سینٹینس نہیں، بکلمۃ ایک لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. کتنا دور؟ ابعد مما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے اس کو اتنی لینتھ سے نیچے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو وہ زیادہ بڑا امیجن بھی نہیں کرتا. تو سب سے پہلی چیز الاستحقار. واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھے، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں. اور جب الاستحقار کسی مائنر سین کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اور میجر سین بنا دیتا ہے. دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سین کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاصرار، کنسسٹنسی، بار بار کرنا. کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو مائنر سینس کرتے کرتے؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال. آنکھوں کو نیچا نہیں کر سکے ابھی تک ہم. پورن دیکھ رہے ہیں، ایڈکشن ٹو ڈرگز، اینگر ایشوز، منہ سے گالی نکال دینا، ناٹ ٹیکنگ حجاب، پرائیویٹ سینز. کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سینز کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ that insistence amplifies the sin. Not sin, rather the insistence upon the sin, it amplifies the sin in front of the eyes of رب العرش المجید فعال لما یرید، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے. ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ، قتل، زنا، چوری، سود، کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں. وہ عفو ہے. اور اگر صغیرہ گناہ انسان کرے اور اصرار کے ساتھ کرتا رہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا. لا صغیرۃ مع الاصرار
وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔